جا رہا ہوں، اب دعا فرما دیجئے گا۔ میری ماں دروازے تک چھوڑنے آتی، 70 پلس ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بوڑھے قدم مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتے۔ وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی، ساتھ رکھتی، بیٹا جا رہا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، واپس آؤ، واپس آؤ۔ واپس جاتا تھا، امی جان پیاری ماں آج گھر آ رہا ہوں، دیر ہو جائے گی، انتظار مت کیجیے گا۔ بی بی صاحبہ سو جاتی تھی، بیٹا سو جاتا تھا، بیٹی سو جاتی تھی، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں رات کے 3 بجے جاگ کر اپنے اس بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھٹکھٹاتا ایسا لگتا تھا ماں جاگی ہوئی ہے۔ اس کے بوڑھے قدم اٹھ کر دروازے تک آتے تھے، وہ کنڈی کھولتی تھی، گلے سے لگاتی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرتی تھی، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی تھی۔ نوجوانوں، جب میری ماں کے جھرریوں والے ہاتھ میرے گال پر پڑتے تھے، ایسا لگتا تھا دنیا جہان کی سب سے حسین شہزادی نے میرے گالوں کو چھو لیا ہو۔ ہاں ہاں، اب یہ میرے پاس میری ماں گلے سے لگاتی، میرے چہرے کو دیکھتی، ہائے ہائے۔ اگر میری بہنیں سن رہی برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے جب سفر سے گھر جاؤ بیویوں کی نظریں تو جیب پر ہوتی ہیں، لیکن ماؤں کی نظریں بیٹے کے بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی ہیں۔ بیٹے نے کتنی دیر سے کچھ نہیں کھایا ہے، ماں بیٹے کا چہرہ پڑھ کر جان جایا کرتی ہے، بیٹا تھکا ہوا ہے، بیٹا پریشان ہے، بیٹا بھوکا ہے۔ وہ گلے سے لگاتی تھی، اس کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ میں گواہ ہوں اس بات کا، میری بیوی نے کہا امی جان کہاں جا رہی ہیں؟ ماں نے کہا اپنے بیٹے کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، بہت دور سے آیا ہے، ماں کے ہاتھوں کی چائے پیے گا، تھکن کم ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، اللہ کی قسم، جب ماں کے ہاتھوں کی چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا، ہزاروں کلومیٹر کی تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب گھر جاتا ہوں، در وہی ہے، دروازہ وہی ہے، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے والی ماں اب نظر نہیں آتی، اب نظر نہیں آتی۔ گھر جاتا ہوں، تخت وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین وہی ہے، لیکن بیٹھ کر بیٹے کا انتظار کرنے والی ماں اب مجھے نظر نہیں آتی۔ 12 جون سن 2022 بروز پیر میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں پوروانچل میں تھا، بڑے بھائی کا فون گیا، بھاگتا بھاگتا آیا۔ ویسے ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے۔ ویسے میں انتظار میں استقبال میں لیا کرتی تھی، آج ماں لیٹی ہوئی ہے۔ میری بہنیں موجود تھی، ہاں ہاں، میں ماں کی لاش کے قریب کھڑا ہوں، پیاری ماں آ گیا ہوں۔ آپ آج سلمان سے بات نہیں کریں گی، آج اپنے بیٹے کا حال نہیں پوچھیں گی، لیکن یہ تو تخیلات کی دنیا ہے، یہ تو میرے جذباتی خیالات تھے۔ تو سب جانتے ہیں مرنے کے بعد کوئی بولا نہیں کرتا۔ آج میری ماں جواب نہیں دے رہی تھی، ایسا لگتا تھا ماں روٹ گئی ہے، ایسا لگتا تھا ماں ناراض ہو گئی ہے، ایسا لگتا تھا ماں کبھی نہیں بولے گی۔ میری بہنیں قریب آئی، مجھے بٹھانے لگی، تسلی دینے لگی۔ میں نے چند جملے کہے تھے، میں نے کہا میری بہنوں اور میرے گھر والوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دو۔ آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا، مجھے چچا کہنے والا بھتیجا تو ملے گا، ابو کہنے والا بیٹا تو ملے گا، بھیا کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، ہاں ہاں، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے اب کبھی نہیں مل پائے گی۔ 4 سال ہو گئے، ہاں ان کانوں نے حضرت جی کہنے والے بہت سنے، علامہ کہنے والے بہت سنے، مفتی صاحب کہنے والے بہت سنے، لیکن لفظ بیٹا سننے کو کان 4 سال سے ترس رہے ہیں۔ کاش میرا دل کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں بھی امام شافعی کی طرح رات کے آخری حصے میں اپنی ماں کے حجرے میں جاتا اور ماں کے تلوے دباتا۔ امام شافعی رات کے آخری حصے میں ماں کے حجرے میں جاتے اور یوں تلوے دباتے۔ بوڑھی ماں کہتی شافعی کیا کرتا ہے، اتنا بڑا ولی ہے، ولی کامل ہے، زمانے کا علامہ ہے، وقت کا فخامہ ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھ گنہگار بڑھیا کے پیر کیوں دباتا ہے؟ شافعی کہنے لگا اما جان نبی کے ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اما اس نعمت سے محروم نہ کرو۔ زمانے حیات میں لکھا ہے امام شافعی ماں کے تلوے دبا رہے ہیں، جب ماں سونے لگ گئی
गई और जज्बाती हो गए शाफी। अपने लबों को नीचे किया, चेहरे को नीचे किया और अपने इन होठों से माँ के तलवों को चूम लिया। माँ की आँख खुल गई, माँ भड़क गई। शाफी क्या करता है अपने इन मुबारक होठों से जिससे तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया करता है, उससे मुझ गुनहगार बुढ़िया के पैर चूमता है। शाफी कहने लगा, अम्मा जान मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं जज्बाती हो गया। जब मैंने आपके तलवे को चूमा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया। उलमाए देवबंद मुफ्ती सलमान मज़ाहिरी जामिया इशातुल उलूम हल्दरपुर, जैसे मैंने जन्नत